محبت کا ایک معنی شریعت کی اصطلاح میں علماء اور اولیاء نے جو بیان کیا، محبت کا ایک معنی وہ موافقت ہے۔ کیا محبت کہتے ہیں؟ موافقت کو۔ حضرت بشر الحافی سے پوچھا گیا، حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا مل محبہ، محبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا المحبت الموافقہ، محبت موافقت کا نام ہے۔ اب موافقت کیا ہے؟ کہ جس محبوب سے محبت ہو جائے تو محب ہی نہیں بنتا جب تک وہ محبوب کی ہر خواہش ہر امر کو اپنا نہ لے، تو اس کا دل محبوب کے حکم کے مطابق موافق ہو جاتا ہے، اور محب کا محبوب کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کا تعلق۔ جب موافقت ہو جاتی ہے، امام دیلمی نے کیا؟ امام دیلمی نے اپنی کتاب محبت پر امام دیلمی نے کہا، فرماتے ہیں کہ اولیاء اور صوفیاء میں ایک شخص بیان کرتے ہیں میں حرم کعبہ میں گیا تو وہاں رستے میں میں نے ایک اونٹ دیکھا، اونٹ، وہ اونٹ صبح سے شام تک دائیں طرف گردن موڑ کے کھڑا رہتا تھا۔ اس اونٹ کو سوٹی مارو، ڈنڈے مارو، رسی مارو، وہ اس کی گردن دائیں طرف مڑی رہتی تھی، وہ اونٹ بائیں طرف یا سیدھا دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے پوچھا اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اس کے ساتھ ایک اونٹنی تھی، اس کو اس سے محبت تھی، وہ ادھر چلی گئی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، چونکہ دائیں طرف گئی ہے، اس دن سے آج تک اس نے اپنا سر اس سمت سے ہٹایا ہی نہیں، دائیں طرف رات دن تکتا رہتا ہے کہ شاید وہ آ جائے۔ ارے اونٹنی سے محبت کی بنا پر موافقت رکھتا ہے، جس سمت وہ چلی گئی اس سمت سے سر نہیں ہٹاتا۔ تو اگر بندوں کو خدا اور مصطفیٰ سے محبت ہو جائے تو ان کی موافقت کا حال کیا ہوگا؟ جس طرف خدا اور رسول رخ کرانا چاہیں گے، محبت کرنے والا اس سمت رخ کرے گا اور دائیں طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، حلال پر چلے گا، حرام کی سمت نہیں جائے گا۔ جس عمل پہ خدا رسول خوش ہوں گے وہ کرے گا، جدھر ناراض ہوں گے ادھر مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو محبت ایسی موافقت پیدا کرتی ہے۔ اب یہاں پر عظیم کتب میں امام دیلمی نے ایک روایت کی، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام تشریف لائے، موافقت کی بات بتا رہا ہوں، اپنے چچا کے پاس، حضرت ابو طالب، وہ بیمار تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بیمار تھے۔ آقا علیہ السلام جب آئے، چھوٹی عمر تھی، نوجوانی کا زمانہ تھا، تو چچا نے کہا بیٹے میں بہت بیمار ہوں، یبن اخی، اے میرے بیٹے بھتیجے، ادع لی ربک الذی تعبدہ یشفینی، اے میرے بیٹے اپنے اس رب کے پاس دعا کر، اپنے اس رب کے حضور دعا کر جس کی تم عبادت کرتے ہو کہ وہ مجھے شفا دے دے۔ یہ لفظ بولے تو آقا علیہ السلام نے دعا کی، فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دی۔ اسی وقت اسی لمحے دعا ختم کی، وہ شفا یاب ہو گئے۔ جب شفا یاب ہو گئے تو حضرت ابو طالب کہنے لگے آقا علیہ السلام سے، کہا کہ یبن اخی ارا ربک الذی تعبدہ یطیعک، کہا کہ میرے بیٹے بھتیجے میں نے دیکھا ہے کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری بات بہت مانتا ہے اور تمہارے ساتھ اتنی موافقت رکھتا ہے، اور لفظ عربی کا یطیعو کا یعنی تمہاری اطاعت کرتا ہے، جو کہتے ہو وہ مانتا ہے، جو کہتے ہو وہ مانتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، یا ام وانت لو اطعتہ لاطاعک، اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ جو وہ کہے تم ماننے لگو تو پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ جو تم کہو وہ ماننے لگ جائے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ محبت میں ایسی موافقت پیدا کر لو، موافقت کہ جو وہ کہے تم ماننے لگ جاؤ، تو پھر وہ تمہارے ساتھ ایسی موافقت پیدا کر لے گا
کہ جو تم کہو گے وہ ماننے لگ جائے گا، تمہارا کہنا ہی اسی کی رضا اور تقدیر بن جائے گا۔ اب یہی قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی اور موقع پر مروی ہے۔ آپ نے فرمایا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیا، یا رسول اللہ انی ارا ربک یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی آپ کی خواہش ہو تو آپ کا رب اسے پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ آپ کی خواہش زبان پر نہیں آتی، رب پوری کر دیتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم رب کے ساتھ اس کی موافقت میں جلدی کر دو تو وہ تمہارے لب پر بات آنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ موافقت دو طرفہ ہوتی ہے، تم اس کے موافق ہو جاؤ تو وہ تمہارے موافق ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، ایک دن داؤد علیہ السلام نے باری تعالی کن لابنی کما کنت لی، عرض کیا باری تعالی میری التجا ہے، اور التجا یہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ، داؤد علیہ السلام نے کہا باری تعالی میرے بیٹے کے ساتھ تو اسی طرح ہو جا جیسے تو میرے ساتھ ہے، جیسے تیری شفقت، تیری محبت، تیری موافقت، تیرا کرم، تیری عنایت جیسے میرے ساتھ تو ہے، اسی طرح میری خواہش ہے میرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا جا داؤد قل لابنک، اپنے بیٹے کو کہہ دے ان یکون لی کما انت لی اکون لہو کما انا کنت لک، اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اے داؤد تمہارا بیٹا بھی میرے ساتھ اسی طرح ہو جائے جیسے تم میرے ساتھ ہو، اگر تمہارا بیٹا میرے ساتھ تمہاری طرح ہو جائے تو میں اس سے بھی اسی طرح بن جاؤں گا جیسے تمہارے ساتھ ہو۔ یہ موافقت کا معنی ہے محبت، کہ بندہ اگر اللہ کے ساتھ اس کے امر و نہی میں، اس کی رضا میں، اس کی خوشنودی میں، اس کے اوامر میں، اس کی نواہی میں، اس کے احکام میں، ہر چیز میں اس کے ساتھ ظاہراً اور باطناً موافق ہو جائے، تو بندے کی موافقت جب کامل ہو جاتی ہے اللہ سے تو اللہ کی موافقت اکمل ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ زبان پر بات لانے کی حاجت نہیں ہوتی، زبان پر آنے سے پہلے رب اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ محبت کا صلہ ہوتا ہے، اور پھر اس محبت کا جب اللہ محبت کرتا ہے کسی بندے سے، تو جیسے میں نے حدیث صحیح مسلم کی بتائی کہ محبت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، اب یہ حکم قرآن میں بھی آیا ہے۔ میں اصل بتا رہا ہوں کہ عقیدہ محبت، یہ جو تانا دیتے ہیں کہ یہ کیا محبت کا دم بھرتے ہو، خدا کے بندو تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے ایسی بات کہنے سے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرے اس بندے کو بھی محبوب انس و جاں بنا دیتا ہے، لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کا اپنا حسن لے لیتا ہے، اللہ اس بندے کا اپنا حسن و جمال لے لیتا ہے، اس کے چہرے پر رب اپنا حسن و جمال چڑھا دیتا ہے، اس بندے کی اپنی صفتیں لے لیتا ہے، رب اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیتا ہے، اس بندے کے اپنے اخلاق لے لیتا ہے، رب اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتا ہے، اس کے دل کی تنگی لے لیتا ہے، رب اپنی وسعت اس کو عطا کر دیتا ہے، اس بندے سے انتقام لینا، غصہ ہونا لے لیتا ہے، رب عفو و درگزر اپنے اخلاق اس بندے کو چڑھا دیتا ہے۔ تو جب بندے اسے دیکھ کر اس کا چہرہ تکتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو حقیقت میں بندے کا نہیں رب کا حسن تک رہے ہوتے ہیں۔